تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے فرشتے بے شمار پڑے ہوئے ہیں، اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے فرائض کی حد تک۔ فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہا اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولنے والے کا دعویٰ خارج، جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو، تو کب دعویٰ خارج، اگر جھوٹ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، فراڈ نہیں کرنا ہوگا، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ایک حدیث کے ساتھ جوڑ دوں، میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے، کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے، کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں، ایک سال اور یاد آ گئی، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوسی کہتے ہیں سندھی میں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا امتی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی ہو کہ دھوکہ نہیں دے گا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ میرا نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک دکان منڈی کو خود چیک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں۔ میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، جو یا گندم، بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا تو اندر سے گیلا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا، تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا گیلا نکار کے باہر رکھ تاکہ گاہک کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا، اور خشک کو نیچے کر۔ پھر یہ جملہ فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ کتنی سخت بات فرمائی، جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعویٰ مکمل ہو جائے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولنا ہوگا زندگی بھر۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری، ان تین چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو، آپ تبلیغ کرو، آپ تجارت کرو، آپ حکومت کرو، آپ مزدوری کرو، آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں۔ سچائی، دیانت اور سلوک، یعنی انصاف، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، عبداللہ بن عمر یہودی، ان کے گھر مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا تھا، ایک دفعہ۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجائے، تو اگر گھر والے کہتے جی ابھی نہیں، تو کہتے پہلے اس کو بھیجو، بعد میں کھاؤں گا، اور وہ یہودی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا، وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، نشے میں یوں کہتا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغر۔ ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے۔
3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا، تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا، تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے، بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا ہے۔ کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے۔ کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو جیل سے نکال کر لائے، کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں، پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہا حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو بھائیو ساری زندگی کو 3 چیزوں سے خوبصورت بنا لو۔ عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں۔ ایک سچائی، جس بھی شعبے میں ہو سچ، دیانتداری، جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک، یہ 3 کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا نمازی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے، یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر، اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے۔ یہ 3 کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف۔ اس کے الٹ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، ظلم و ستم۔ ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے۔ سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت دے گا، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کرتا۔